بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشركين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا۔ تذکرہ یہاں تک پہنچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر کے بعد ہمیشہ متفکر رہا کرتے تھے کہ میری قوم بت پرستی کے اندر جو مبتلا ہے، ان کو ہدایت پر کیسے لایا جائے اور حق دین کیا ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جو مکے سے کچھ دور کے فاصلے پر ہے، وہاں جا کر عبادت کرتے، جس عبادت کی نور کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل منور ہو جاتا۔ اور اب 40 سال عمر، تقریباً 40 سال 6 مہینہ 12 دن کی عمر جب پہنچی تو اسی دن وحی نازل ہوئی، اور وحی کے نازل ہونے کا زمانہ جب قریب آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ سب سے پہلی روایت جو بخاری کے اندر ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمۃ الباب یعنی عنوان قائم کیا ہے، باب کیف بدی الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی، سب سے پہلے ان احادیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کیے، کیونکہ ایمان کی بنیاد ہی وحی پر ہے کہ جب تک کہ آدمی کا وحی پر ایمان نہیں ہوگا، وحی کو نہیں سمجھے گا، تو وحی سے جتنا آدمی دور رہے گا ایمان سے محروم رہے گا۔ اور وحی پر ایمان لانا یہ بنیادی شرائط میں سے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ وحی نازل ہونے سے پہلے 6 مہینہ پہلے ہی خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ اول ما بدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیۃ الصالحہ، کہ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ نیک اچھے خواب کی شکل میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو بھی دیکھتے تھے، صبح جس طریقے سے رات ہونے کے بعد سورج روشن ہو جاتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، حضور جو بھی رات کو خواب میں دیکھتے، صبح ہو بہی وہی چیز نظر آنے لگتی۔ سب سے پہلی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھے کہ دنیا کی یہ رونق، دنیا کی چمک دمک ختم ہو گئی اور اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر ہو گیا کہ جس چیز کے میں تلاش میں تھا کہ اکیلا معبود کون ہے، کس کی عبادت کی جائے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، چنانچہ اللہ کے رسول پر بالکل کھل کر کے سامنے آ گیا کہ دنیا بالکل فانی ہے، اور اس دنیا کا پیدا کرنے والا صرف ایک ذات ہے، اور وہی ذات پرستش کے لائق ہے، وہی ذات عبادت کے لائق ہے۔ جب یہ نورانیت دل کے اندر اور بڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ قیام فرمانے لگے غار حرا کے اندر، اور رمضان میں تو وہی نازل ہونے سے 2 سال پہلے ہی رمضان کے اندر مکمل اعتکاف فرمایا کرتے تھے غار حرا کے اندر۔ غار حرا میں 19 رمضان یا 27 رمضان جو بھی ہو، سحر کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے
اور فرمائے کہ اقرا، پڑھو۔ بخاری کے اندر یہ روایت ہے، میں اس کا مفہوم نقل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی روایت تو انما الاعمال بالنیات کی ہے، لیکن وحی کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتی ہیں کہ وہ اس طریقے سے روایت نقل کرتی ہے، حدیث کا خلاصہ اور مفہوم نقل کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اللہ کے نبی فرمائے تو وہ فرشتہ مجھے بھینچ دیا اور دبا دیا، فبلغنی منی الجہد، یہاں تک کہ مجھ کو تکلیف ہوئی، یعنی اتنا زور سے دبایا فرشتہ کہ مجھے پریشانی ہوئی۔ پھر فرمائے اقرا، پڑھو، تو اللہ کے نبی فرمائے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر غبتنی، پھر مجھے فرشتہ دبایا اور پہلے سے زیادہ زور سے دبایا۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ پھر مجھے تکلیف ہوئی دبانے کی وجہ سے، یعنی ایک آدمی کسی کو دبائے تو تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرمائے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار پھر فرشتے نے کہا اقرا، پڑھیے، اللہ کے نبی فرمائے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر زور سے دبایا اور یہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیت جو سورہ علق کی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق سے لے کر کے وعلم الانسان ما لم یعلم تک 5 آیت نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول بشری تقاضے کی وجہ سے ڈر گئے اور ایک خوف طاری ہو گئی کہ ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں سب سے بڑا بوجھ اللہ کے نبی پر دیا گیا، کائنات کا سب سے بڑا بوجھ، سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کے نبی کو دیا گیا، اور یہ فرشتہ کا دبانا علماء فرماتے ہیں مناسبت کی وجہ سے کہ حضرت جبرائیل سے مناسبت ہو جائے اس لیے دباتے تھے، اور حضرت جبرائیل کے اندر جو وحی لانے کی نورانی کیفیت تھی، نورانیت منتقل ہو جائے اللہ کے نبی میں، اس لیے اس طریقے سے دباتے تھے۔ یہ ایک لمبی اور علمی بحث ہے، اس کے اوپر میں زیادہ تفصیل نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ شاید سمجھ سے بالا تر ہو جائے بات۔ اللہ کے نبی جب گھر آئے تو ان کے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا، اور حضرت یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، ٹھنڈا لگ رہا، بخار آ گیا۔ اللہ کے رسول پر جب پہلی بار وحی نازل ہوئی اور فرشتے اس طریقے سے بھینچے اور امانت کا بوجھ آیا، تو ظاہر بات ہے پہلی بار ہو بوجھ تو اللہ کے نبی ہی کی ذات ہے کہ وہ برداشت کر پائے اس بوجھ کو، اور کہ وہ اتنا سخت ہوتا تھا کہ قرآن کے نازل ہونے پر پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا، اس بوجھ کو اللہ کے نبی برداشت کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمبل اڑھا دیے، چادر اڑھا دیے، جب کچھ افاقہ ہوا، بخار میں کمی آئی، تو اللہ کے نبی فرمائے کہ عائشہ مجھے اپنی جان کا، یہ حضرت خدیجہ مجھے جان کا خوف ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ محبت بھری نگاہوں سے دیکھی اور تسلی بھری نگاہوں سے دیکھے اور فرمائے کلا واللہ لا یخزیک اللہ، کہ اے اللہ کے نبی آپ کو اللہ ہرگز رسوا نہیں کرے گا، آپ جو ڈر رہے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، اے اللہ کے نبی آپ کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتے، آپ کبھی بھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کیونکہ میں دیکھتی ہوں تصل الرحم، آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، اور تقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق بات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تحمل الکلہ، اور بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی آپ کے اندر ایسی خوبی، ایسی صلاحیت دیکھتا ہوں کہ آپ مہمان نوازی کرنے میں آگے ہیں، بے کسوں کا سہارا بننے میں آگے ہیں، رشتہ داری کو جوڑ کر کے چلتے ہیں، بے رحم دل ہیں، شفیق ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں،
حق بات کے اوپر اپنی جان لگا دیتے ہیں، جس کے اندر ایسی صفات ہو، اللہ کی قسم کلا واللہ لا یخزیک اللہ، کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا، آپ اطمینان رہیے۔ تو میرے دوستو، اس سے یہ پتا چلا کہ اگر بیوی اور گھر والے کسی نیک کام کے اندر حوصلہ افزا بات کریں تو اس سے دین کے کام کرنے والوں کو آسانی ہوتی ہے، اور باہر والے مخالفت کریں تو اتنا آدمی کو ڈر نہیں ہو، اتنی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے۔ گھر کے ماں باپ بیوی بچے ہی کہہ دیں کہ وہ نہیں مانتا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ان کی ہدایت کے پیچھے پڑیں، تو یہاں پر آدمی بڑا حوصلہ پست ہو جاتا ہے اور دین کے کام کرنے میں گراوٹ آ جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، کوئی رشتہ دار کرے تو دین کے کام میں اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ کام کرے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر کے گئیں اور فرمائے کہ اے میرے بھائی، اپنے بھتیجے سے پوچھئے کہ کیا کیا ہوا۔ تو جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں جو واقعہ پیش آیا تھا، وہ واقعہ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائیں، اور وہی واقعہ ورقہ ابن نوفل کو بتلائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہنے لگا قدوس قدوس، وہ پاکیزہ روح، وہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا، وہی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، اور وہی ہے آپ جن کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ آپ تو بڑے مبارک ہیں، آپ نبی آخر الزماں ہے، جس نبی کا انتظار تھا، آخری نبی ہے میرے بھتیجے تم ہی ہو۔ ورقہ ابن نوفل کی بینائی بھی چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے اور بہت کمزور ہو گئے تھے، اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا گئی اور پوچھے، اور ورقہ ابن نوفل سے ملاقات غار حرا سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک کے اندر ہوئی تھی۔ لیکن بخاری جو پہلی روایت ہے وحی کے سلسلے میں، اس میں تذکرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے لے کر کے گئی۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب لوگ تجھے ستاتے، اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ تیرے قوم کے لوگ آج جو تیری تعریف کر رہے ہیں، صادق الامین کہہ رہے ہیں، یہی لوگ اے نبی آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے۔ کاش کہ میں اس وقت زندہ رہتا، طاقتور رہتا، تو میں تمہاری پوری مدد کرتا۔ اللہ کے نبی گھبرائے کہ ارے میری قوم جو آپ اتنی عزت کر رہی، کا میری قوم مجھ کو اس شہر مکہ سے نکال دے گی؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا، ہاں، جو بھی نبی آئے اور بت پرستی اور شرک کے خلاف دعوت دیے، وحدانیت کی دعوت دیے، ان کی قوم اسی طریقے سے ان کو ستائی اور نکلنے پر مجبور کر دیے، لوگ آپ کو مکہ سے نکالیں گے۔ چنانچہ ہجرت کے وقت اللہ کے نبی کو مکہ سے نکلنا پڑا۔ تو بہرحال پہلی وحی جب نازل ہوئی تو بعض علماء فرماتے کہ 2-2.5 سال تک وحی رک گئی، اور بعض نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے وحی رکی۔ بہرحال اس کو کہا جاتا فترت وحی، کہ وحی کے نازل نہ ہونے کا زمانہ، بیچ میں جو گیپ ہو گیا، بیچ میں جو وقفہ ہوا، اس کو کہتے ہیں فترت وحی، وحی کے نہ نازل ہونے کا زمانہ، وحی کے رکنے کا زمانہ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں وحی آئی اور جن کا تلاش تھا وہ گوہر نایاب مل گیا، اور جس چیز کی تلاش میں اللہ کے رسول پریشان رہتے تھے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت مل گئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اس رب کے نام سے، یعنی جو بھی کام کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ الذی خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔
الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے سکھایا، یعنی قلم یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور سب سے پہلی آیت کریمہ اقرا پڑھیے، یعنی اس امت کی خصوصیت، اس امت کی ہدایت اسی کے اوپر موقوف ہے کہ آدمی پڑھنے پڑھانے کو جاری رکھے۔ اور اسی لیے اس امت کے اندر لوگوں نے اتنی کتابیں لکھی، اتنی پڑھائی کی کہ جب اندلس کو لوگوں نے تخت و تاراج کیا تو 50 سال تک مسلمانوں کے کتب خانے جلتے رہے۔ اور آج امت جو پریشان ہے، پڑھنے کو لوگ گھٹیا سمجھتے ہیں، علماء کو لوگ گھٹیا سمجھتے ہیں، عالم دین کو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ اس کی تباہی اور بربادی ہے، اس کی ہلاکت ہے۔ اس کا مزاج قرآن کے خلاف ہے، وحی کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، اور وہ اس طریقے سے ہلاکت و بربادی کے اندر ہے جو پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو، پڑھنے کے کام کو گھٹیا سمجھتا ہے، ضروری نہیں سمجھتا، اس کی اہمیت نہیں دیتا۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت اقرا پڑھیے، امت کو پیغام ہے کہ تمہارے اندر دینداری، ایمان کی سلامت روی اسی وقت تک رہے گی جب تم دین کا علم پڑھو گے، پڑھاؤ گے، تم دین کا علم زیادہ حاصل کرو گے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ تم خود بھی گمراہ ہوگے، ضلوا و اضلوا، کہ ایسے ایسے امام پیدا ہوں گے، ایسے ایسے لوگ رہبر بن جائیں گے کہ خود وہ گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی وہ گمراہ کر دیں گے۔ تو بہرحال اگر علم دین کو حقارت کی نگاہ سے اور یہ پیسہ اس پر خرچ نہ کرنا، معلموں کو کم تنخواہ دینا، پیسہ زیادہ ہو جائے بیت الخلا میں لگ جائے، لیکن حاملین دین کو، علماء امت کو پیسہ نہ ملے، یہ سب کے سب میرے دوستو قیامت کے دن آپ کو یقین ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں، اور یہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں اگرچہ دنیا میں یقین لوگوں کو نہ آئے گا، لیکن یہ بات قیامت کے دن یقین کے اندر بدل جائے گی، لیکن وہاں تو کفاروں کو بھی یقین آ جائے گا، اس دن کیا فائدہ؟ تو بہرحال اقرا پڑھیے، یہ سب سے اہم کام ہے، اور لوگ پڑھنے کو آج اہم کام نہیں، دوسری چیزوں کو اہم کام بتلاتے ہیں۔ یہ قرآن کے خلاف ان کی گمراہی ہے، اور گمراہی کے اندر کبھی بھی ان کی ترقی اور دینی اعتبار سے ترقی کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ورقہ ابن نوفل فرمائے کہ اس دن اگر میں رہتا تو تمہاری مدد کرتا اور تمہارے کام آتا، لیکن میں ضعیف بھی ہو چکا ہوں، اور نبوت کے ظاہر ہونے سے یہ پہلے وحی پیغام لانے سے پہلے، دعوت کا حکم ملنے سے پہلے ہی ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ تو بہرحال مکی زندگی جو 13 سال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تو خفیہ تبلیغ کا رہا، اور 10 سال کھلم کھلا، 7 سال کھلم کھلا تبلیغ کیے، اور 3 سال جو رہا وہ باہر ملکوں کے اندر بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے تبلیغ فرمائے۔ تو 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر چپکے چپکے دعوت دیے، اور 7 سال کھلم کھلا دعوت دیے، اور 3 سال باہر ممالک کے اندر بھی دعوت دیے۔ یہ مکی زندگی کی ترتیب ہے، اور مدنی زندگی کی جب کا تذکرہ ہوگا تو انشاءاللہ وہاں پر اس کو بیان کروں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور وحی نازل ہونے کے بعد، پہلی وحی کے بعد بعض علماء کے قول کے مطابق 2-2.5 سال، اور بعض علماء کے قول کے مطابق جتنا بھی دن ہو جائے، فترت وحی کے زمانہ میں جب وحی اترنا بند ہو گیا پہلی بار نازل ہونے کے بعد، تو اللہ کے رسول کو بڑی پریشانی ہوئی، یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ 2 یا 3 مرتبہ اللہ کے رسول پہاڑ پر گئے اور چاہے کہ اپنے آپ کو ہم گرا کر کے ہلاک کر دیں، کیونکہ اللہ سے محبت
اتنی قوی ہو گئی تھی، محبت میں ایسے اللہ کے رسول بےتاب اور دیوانہ ہو گئے تھے کہ وحی کے انتظار کا جو مشقت تھی اس کو برداشت کرنا اللہ کے رسول کو بے انتہا مشکل ہو گیا تھا۔ جس عشق کے تلاش میں اللہ کے رسول 40 سال منتظر رہے، اس 40 سال کے بعد اللہ کی محبت جب ملی وحی کی شکل میں اور وہ فوت ہو گئی، تو ظاہر بات ہے کہ ہم لوگوں کو کسی چیز کی تلاش ہو اور محبوب چیز نظر سے غائب ہو جائے تو ہم لوگ کتنے پریشان رہتے ہیں، اور اللہ کی محبت جو سب سے زیادہ ہے اور اللہ کے رسول کے دل میں اللہ کی محبت کائنات میں سب سے زیادہ تھی، اور وہ موقوف ہو جائے، بند ہو جائے تو اللہ کے رسول کو کیسی بے چینی ہوگی۔ اللہ کے رسول 2 یا 3 مرتبہ پہاڑوں پر گئے کہ اپنے آپ کو ہم ہلاک کر دیں گے، ختم کر دیں گے، تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور کہتے، آواز دیتے کہ اے محمد، آپ اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، آپ ایسا کام نہ کیجئے، پھر اللہ کے رسول کو تسلی ہو جاتی۔ ایک مرتبہ اسی بعض علماء جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی، اور بعض جو کہتے ہیں سب سے پہلی آیت یا ایھا المدثر نازل ہوئی، تو اس اعتبار سے کہ جب وحی پہلی مرتبہ نازل ہونے کے بعد بند ہو گیا تو سب سے پہلی جو دوبارہ وحی نازل ہوئی یا ایھا المدثر سے لے کر کے وامنن ولا تستکثر تک آیت یہ نازل ہوئی، تو دوبارہ نازل ہونے میں سب سے پہلی آیت یا ایھا المدثر کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چل رہے تھے، پریشان تھے کہ وحی آخر کب نازل ہوگی۔ تو جب چلتے چل رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آواز سنے کہ اے محمد پڑھیے یا ایھا المدثر، کہ پڑھیے کہ اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑا ہوئیے اور ڈرائیے لوگوں کو، وثیابک وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے کو پاک کیجئے، والرجز فہجر، اور بت پرستی کو چھوڑ دیجئے، الی آخری کا ہے، آگے تک آیت نازل ہوئی۔ اب جبرائیل علیہ السلام ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھے تو کچھ نہیں، دیکھے کہ افق کے اوپر آسمان کے بیچ میں وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، وہی فرشتہ یہ وحی لے کر کے آیا۔ پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ چلنا شروع ہوا اور وحی مسلسل نازل ہوتے رہی جیسے جیسے ضرورت پڑی۔ تو پھر دوبارہ جب گئے اور پھر وہی بخار کی کیفیت ہوئی تو بتا دیے کہ اس طریقے سے کیفیت ہوئی، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وضو کا طریقہ اور نماز، اگرچہ 5 وقتیہ نماز نہیں لیکن 2 وقت کی نماز بتا دیے کہ اس طریقے سے آپ نماز پڑھا کیجئے، وسبح بالعشی والابکار، کہ اپنے رب کے بڑائی بیان کیجئے، صبح و شام، صبح شام نماز پڑھتے۔ تو اللہ کے رسول جب آئے، وضو کیے اور نماز پڑھنے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہی کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو فرشتہ وحی لے کر آیا تھا اس نے یہ کہا عبادت کرنے کے لیے۔ تو حضرت خدیجہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگی اور سب سے پہلے ایمان لائی کہ جو رسول، جو پیغام، یہ جو فرشتہ وحی لے کر کے آیا ہے ان باتوں پر میں ایمان لاتی ہوں اور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول آخر نبی ہیں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ ان کے پیچھے حضرت خدیجہ نماز پڑھنے لگی۔ حضرت علی چونکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہتے تھے تو وہ بھی دیکھے کہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت تھی اور ہر بات میں اللہ کے رسول کو سچ جانتے تھے۔ حضرت علی دیکھے کہ یہ میرے بھائی اور ان کی اہلیہ نماز پڑھ رہی ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی یہ کیا چیز ہے کہ یہ نئی چیز دیکھ رہا ہوں؟ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ دیکھو یہ ہے، تم کو پڑھنا ہے تو تم بھی پڑھو اور میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ تم ایمان لاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ میں اپنی والدہ سے مشورہ کروں گا۔ اللہ کے نبی فرمائے نہیں، مشورہ کسی سے نہیں کرنا ہے،
اس کو راز میں رکھنا ہے، اس کو ابھی بتانا نہیں ہے، خفیہ اس کو رکھنا، چھپانا ہے، کیونکہ 3 سال تک پوشیدہ طور پر دین کی تبلیغ ہوئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رات بھر سوئے نہیں، اور رات بھر وہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ بہرحال صبح جب ہوئی تو حضرت علی فرمائے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اب حضرت علی بھی نماز پڑھنے لگے ان کے ساتھ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی بھی نماز پڑھنے لگے، اور حضرت زید ابن حارثہ یہ بھی ساتھ میں رہتے تھے حضور کے یہاں، تو وہ دیکھے کہ علی نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ دیکھ کر کے وہ بھی نماز پڑھنے لگے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ بہرحال حضرت علی اور حضرت زید ابن حارثہ جو غلام تھے ایمان قبول کر لیے، اور اللہ کے نبی کے دوست تھے۔ زمانے یہ وحی نازل ہونے سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے عالم بھی تھے، بڑے مالدار اور تاجر بھی تھے، بڑے علم نسب کا ماہر تھے، عزت دار تھے، اور ان کی ایک مقام تھا، بہت مرتبہ والے تھے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کہے کہ اس طریقے سے وحی نازل ہوئی اور اللہ ایک ہے، ایک اللہ کے علاوہ سارے کے سارے باطل ہیں اور میں اللہ کے رسول ہوں، تم ایمان لاؤ، بغیر کسی تردد کے حضرت صدیق اکبر ایمان قبول کر لیے۔ تو میرے دوستو اس طریقے سے وحی نازل ہوئی اور 3 سال تک خفیہ تبلیغ ہوتے رہی۔ اب یہاں پر وحی کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ وحی نازل ہونے کی کیفیت مختلف بیان کی گئی۔ وحی کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سیدھے نازل کریں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھائے کہ آپ کو اپنا لڑکا ذبح کرنا اور اس پر شرح صدر ہوا، تو یہ وحی اللہ کے جانب سے ہوتی ہے، کلام الہی ہوتی ہے، اور ایک وحی جو ہوتی ہے وہ فرشتے کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ وحی اللہ کی طرف سے ہو یا فرشتے کی طرف سے ہو، یہ چند دونوں صورتیں ملا کر کے وحی نازل ہونے کی کئی شکلیں تھیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی فرمائے احیانا یاتنی مثل سلسلۃ الجرس وہو اشدہ علیہ، کہ میرے اوپر کبھی وحی نازل ہوتی گھنٹی کی شکل میں، جیسے لگاتار گھنٹی ٹناٹن بجتی ہے اس طریقے سے نازل ہوتی، اور یہ سب سے زیادہ مجھ پر بوجھ اور قابل تکلیف ہوتی۔ ہر طرف سے آواز آتی، پھر وحی کو محفوظ رکھنا ہوتا، اور اس کی وجہ سے مجھے پریشانی ہوتی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جاڑے کے موسم میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر موتی کی طرح پسینے بہنے لگتے تھے، اور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے تو اونٹنی بدک جاتی تھی۔ ایک صحابی کے ران پر سوئے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ لگتا تھا کہ میرا ران پھٹ جائے گا، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ تو ایک یہ کہ کبھی تو گھنٹی کی شکل میں ہوتی تھی اور وہ سب سے زیادہ مشکل وحی ہوتی تھی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود اللہ تعالیٰ فرما دے کہ اے نبی آپ کے ساتھ یہ حکم ہے، جیسا کہ معراج کے موقع پر ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے تھے۔ تو ایک تو گھنٹی کی شکل میں، دوسری وحی کی صورت کہ اللہ تعالیٰ کلام وحی کہ خود سے اللہ تعالیٰ اپنے سے بات کر لے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے تھے۔ تیسری شکل کہ اللہ تعالیٰ تو بات بھی نہ کریں، خواب میں اور کسی چیز کو بغیر آواز کے، یعنی بات کرنے میں تو چاروں طرف سے آواز آتی تھی لیکن بغیر بات کے اللہ تعالیٰ دل کے اندر یقین بیٹھا دے کہ ہاں میرے اوپر یہ وحی نازل ہوئی، یہ تیسری شکل ہے۔ اور چوتھی شکل خواب میں ہے کہ اللہ کے رسول کو جیسا کہ وحی نازل ہونے سے پہلے 6 مہینہ سے پہلے ہی رؤیا صالحہ کے ذریعے، خواب کے ذریعے اللہ کے رسول پر وحی کا نازل ہونا شروع ہوا۔ اور ایک تمثیل ملک یعنی جبرائیل علیہ السلام، حضرت دہیہ کلبی ایک صحابی تھے بڑے خوبصورت،
ان کی شکل میں اکثر آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا پیغام سنا جاتے تھے. اور بعض مرتبہ چاہے 2 یا 3 مرتبہ ہو حضرت جبرائیل علیہ السلام اصلی شکل میں آتے تھے، اپنی اصلی شکل میں، اور حضور کے اوپر وحی کا پیغام پہنچا کر کے چلے جاتے تھے. تو یہ وحی کے اتنے اقسام ہوئے. نمبر 1 گھنٹی کی شکل میں آتی تھی. نمبر 2 ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خود بات کر لے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے تھے. نمبر 3 خواب کی شکل میں. نمبر 4 فرشتہ اپنی اصلی شکل میں. نمبر 5 فرشتہ حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں. اور نمبر 6 کہ بعض مرتبہ فرشتے نہ نظر آتے تھے انسان کی شکل میں نہ اپنی شکل میں، بس فرشتہ نبی کے دل میں بات ڈال دیتے تھے، جیسا کہ یہ روایت کے اندر ہے کہ نفسا کہ میرے دل کے اندر روح الامین نے یہ بات ڈالی، الا وان نفسا لن تستکمل حتی رزقھا، کہ کوئی آدمی نہیں مرے گا یہاں تک کہ اپنا رزق مکمل کھا لے. تو یہ کچھ شکلیں ہوئی وحی کی. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور وحی نازل ہونے کے بعد وضو کا طریقہ بتلائے. اور اس وقت حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور 3 سال تک خفیہ دعوت دیتے رہے. حضرت صدیق اکبر بھی ایمان قبول کر لیے، اور ان کے ایمان قبول کرنے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ ابن زبیر، طلحہ ابن عبداللہ، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت ارقم، حضرت عمار، حضرت یاسر، اسی طریقے سے بہت سارے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر فوراً ایمان قبول کر لیے. اور 3 سال تک اندازہ کرتے کہ یہ آدمی بڑا صحیح ہے، دماغ کا اچھا ہے، مزاج کا اچھا ہے، تو اس کو خفیہ طور پر دعوت دیتے. اور 3 سال تک اس طریقے سے خفیہ دعوت چلی. لیکن اس زمانے کے اندر بھی کفار عرب کو معلوم ہو گیا. شروع میں تو کوئی نوٹس نہیں لیے، وہ سمجھتے تھے کہ نئی دین یہ لوگ پیدا کیے ہیں، ہم لوگ ساتھ نہیں دیں گے، تھک کر خود چھوڑ دیں گے. لیکن جب اسلام کی طاقت بڑھتی گئی تو پھر ان لوگوں نے کمیٹی بنائی اسلام کے خلاف، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہوگی. اللہ ہم سبوں کو نبی کی سیرت کا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.